موضوع الدرس الامر بالانذار لسائر الخلق للنبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المدثر تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اپنے محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے. یا ایھا المدثر. المدثر سے مراد حضور کی ذات مبارک اور معنی ہوتا ہے کپڑے میں لپٹنا. اور خلاصہ بحث کا یہ ہے کہ سب سے پہلی آیات جو غار حرا میں اتری ہیں وہ سب سے اول آیات. اقرأ بسم ربک الذی خلق 5 آیات. اور اس کے بعد جو ہے وہ زمانہ فترت ہے. فترت کا معنی وحی کا رک جانا، یعنی وحی آنی بند ہو گئی، نہیں آئی، اس کو کہتے ہیں فترت الوحی. اور یہ بھی کئی دفعہ ہوا ہے، اس لیے اصل کئی معاملات میں مغالطہ لگ جاتا ہے. جیسے فترت الوحی کا ایک واقعہ وہ بھی ہے کہ جس کے بعد وہ صورت نازل ہوئی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. وہ بھی فترت الوحی کا واقعہ. تو اس لیے فترت الوحی جو ہے وہ کئی دفعہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ جبرائیل کبھی تم آنے میں بہت دیر کر دیتے ہو، کافی مدت لگا دیتے ہو اور مجھے انتظار ہوتا ہے. وانا اشتاق الیک. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ وانا اشوق الیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نے کہا حضور مجھے تو آپ کی زیارت کا آپ سے زیادہ شوق ہوتا ہے، لیکن ہماری تو یہ طاقت نہیں ہے، ہم تو حرکت نہیں کر سکتے جب تک اللہ حکم نہ. اللہ حکم دیتے ہیں تو ہم چلتے ہیں، اللہ حکم دیتے ہیں تو ہم اترتے ہیں، ورنہ آپ کی زیارت کو تو مجھے آپ سے زیادہ شوق ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ فترت الوحی کئی دفعہ ہوئی. تو اب خلاصہ کلام کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ 5 آیتیں اتری، اس کے بعد سورۃ المزمل ہے. سورۃ المزمل جو ہے اس میں اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک خاص طریقہ اختیار فرمایا تاکہ پہلے تربیت کر کے محنت و مشقت و مجاہدہ اور ریاضت کے بعد سرکار دو عالم کا کمال حاصل ہو جائے.
کامل فی ذات ہی بن جائیں تب ہی وہ کامل لغیر ہی بنیں گے. جب تک آدمی خود کامل نہ ہو دوسرے کو کامل کیسے بنا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے یاد رکھو کہ پہلے جو مدرسے تھے مدرسے بھی نہیں ہوتے تھے، کوئی عمارت بھی نہیں تھی، مسجدوں میں تعلیم ہوتی تھی، چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھا جاتا تھا، نہ یونیورسٹیاں تھیں، نہ کوئی کالج تھے، نہ کوئی بڑے بڑے خاص قسم کے پرائیویٹ سکول تھے، کچھ بھی نہیں. مساجد جو ہے وہی سب سے پہلا مدرسہ مسجد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تھی، جس میں اصحاب صفہ بیٹھ کے علم حاصل کرتے. تو اصل مساجد جو ہیں وہ مراکز علم تھے. تو اب ذرا غور کریں، سوچیں، اللہ نے آپ کو الحمدللہ عقل دیا ہے، حواس خمس دیے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں. غور کریں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ پہلے کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، کتنے بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، کتنے بڑے بڑے مفسر قرآن پیدا ہوئے، ابن جریر طبری، قرطبی، اور کتنے بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہم. تو آخر آج کل اتنی ہماری ادارے ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، مدارس ہیں، لیکن آج کوئی ایک بھی یعنی امام بخاری پیدا نہیں ہوتا، آج تک کوئی ایک امام ترمذی پیدا نہیں ہوتا، آج تک کوئی ایک امام ابو یوسف پیدا نہیں ہوتا، آج تک کوئی امام محمد بن حسن الشیبانی پیدا نہیں ہوتا. اس پہ آخر غور کریں. محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کی صرف ایک کتاب کا ترجمہ کر کے ایک بہت بڑے انگریز تھا اور بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، بڑا اسکالر تھا، اس نے سنا تو فوراً اس نے کہا بھی مجھے تو کلمہ پڑھاؤ کہ جس پیغمبر کی امت کے اندر یہ چھوٹے محمد کا یہ علم ہے تو ان کے نبی کا کیا علم ہوگا. انہوں نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دو، کلمہ پڑھ لیا. آخر کیا وجہ ہے؟ اچھا، نہ تو آج ہمارے اس دور میں کوئی عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے، نہ علی حجویری پیدا ہوتا ہے، نہ نظام الدین پیدا ہوتا ہے، نہ سری سکتی پیدا ہوتا ہے، نہ شمس تبریزی پیدا ہوتا ہے، نہ بہاؤالدین پیدا ہوتا ہے. کیا وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں جمود ہو گیا ہے؟ کیوں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اس سرزمین میں گویا نہ علماء پیدا کر رہی ہے نہ اولیاء پیدا کر رہی ہے. اسی سرزمین عرب کو دیکھ لیں، ان کے جو چوٹی کے علماء، جید علماء گزرے ہیں، مفتی محمد بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ، اسی طرح یعنی اپنے وقت کے امام شیخ عبد العزیز بن باز رحمت اللہ علیہ، حسین رحمت اللہ علیہ، بن حمید رحمت، یہ سارے مسجدوں کے پڑے ہوئے لوگ تھے. ان میں کوئی بھی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا. آپ اپنے اپنے ملک میں نظر ڈالیں کہ حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، حسین احمد بدری رحمت اللہ علیہ، انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ، حضرت حلیجوی رحمت اللہ علیہ، حضرت بیلوی رحمت اللہ، یہ سارے بڑے بڑے جو علماء تھے، جو بڑے خطیب تھے، بڑے بڑے اولیاء تھے، یہ سارے مسجدوں میں پیدا ہوئے، چٹائیوں پہ پڑے ہیں. آج کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ وجہ کیا ہے کہ اب ہمارے پاس وسائل ہیں. اس دور میں وسائل بھی نہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں، کتابیں بھی نہیں.
اتنی بڑی جلد ہوتی تھی بخاری شریف کی، 2 جلدوں میں کتاب ہوتی تھی پرانے وقت کی، تو اٹھانا بھی مشکل ہوتا تھا. وہ 1 یا 2 کتابیں ہوتی تھی، 50 طالب ہوتے تھے، باری باری بیچارے دیکھتے تھے. کوئی کیسٹ نہیں، کوئی ٹیپ ریکارڈر نہیں، کوئی ان کو محفوظ کرنے کا ذریعہ نہیں. اب تو جناب آپ کے پاس ہر چیز ہے، موبائل چھوٹا سا رکھ لیں، اس میں ساری آپ تقریر محفوظ کر لیں. آج تو اتنے سے آتے ہیں اپنا ریکارڈر، جو اس میں 300 گھنٹے کی تقریریں ریکارڈ ہو جاتی ہیں. اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا. تو وجہ اس کی یہ ہے، یاد رکھو کہ کتابیں بھی وہی ہیں. اس کا ایک لفظ یاد رکھ لیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں ایک آدمی آئے. انہوں نے کہا ابن عمر ہمیں بات سمجھ نہیں آتی کہ صحابہ کے زمانے میں تکلیف ہوتی تھی، تکلیف ہے جی، درد ہے جی، بیماری ہے جی، سورۃ فاتحہ پڑھی، دم کیا، بھونکا، ہاتھ پھیرا اور ٹھیک ہو گئے. اور آج ہم سارا قرآن شریف پڑھ کے دم کرتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. رات میں ہم آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کل پڑھ رہے ہیں، سب کچھ پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو جواب دیا نا، یہی جواب ہے ہر سوال کا جو میں نے کیا ہے. آپ نے فرمایا میرے بھائی قرآن وہی ہے، سورۃ فاتحہ وہی ہے، لیکن وہ پڑھنے والی زبانیں میں کہاں سے لے آؤں؟ وہ پڑھنے والے لوگ چلے گئے، وہ پاک زبانیں چلی گئیں، وہ پاک نفوس چلے گئے، اس لیے اب اثر نہیں ہے. پہلے اساتذہ ہوتے تھے تو استاد کا اللہ نے یہ مقام پیدا کیا تھا کہ جو بھی ان سے پڑھتا گیا وہ عالم بنتا گیا، محدث بنتا گیا، مفسر بنتا گیا. اب جب استاد کے اندر کمال نہیں ہے تو شاگردوں میں کمال کیسے آئے؟ آج استاد کا گزارا جو ہے وہ بھی تنخواہ پہ ہے، اور تنخواہ دیتے ہیں کمیٹی والے یا تنخواہ ملتی ہے سرکاری، اس میں پتہ نہیں کتنا حلال ہے کتنا حرام ہے. آج مولوی کا گزارا بھی چندے پہ ہے، اس میں چندہ بینک والے بھی دے رہے ہیں، سود کھانے والے بھی دے رہے ہیں، ہیروئن بیچنے والے بھی چندہ دے رہے ہیں، حرام کھانے والے ڈاکو چور بھی چندہ ڈال رہے ہیں، اور اس سے مولوی کی تنخواہ ملتی ہے، اسی سے اس کے بچے پلتے ہیں، اسی سے وہ ماشاءاللہ ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے. اصلاح کیسے ہو؟ یعنی ہمیں جو کوئی آدمی چندہ دیتا ہے ہم پوچھتے ہیں کہ چندہ دینے والا کون ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے. پہلے اتنی احتیاط ہوتی تھی کہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، میں نے ایک دفعہ زیارت کی ہے، اور وہ بھی میرا بچپن تھا، کوئی عقل شکل نہیں تھا، سمجھ بھی نہیں تھی کہ علماء کیا ہوتے ہیں، بزرگ کیا ہوتے ہیں. بس اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں گیا تو حضرت جاتے تھے ملنے کے لیے، تو میں بھی چلا گیا ساتھ، چھوٹا تھا ساتھ چلا گیا. بس ایک دفعہ زیارت کی. لیکن سنا یہ ہے کہ ان کا معمول زندگی کا یہ تھا، ایک تو اگر کوئی دعوت کرے تو کبھی وعدہ نہیں کرتے تھے، کہتے تھے انشاءاللہ کوشش کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ خالص چنے بھنے ہوئے اور گڑ کی چھوٹی چھوٹی روڑیاں بنی ہوئی، وہ ایک تھیلے میں یعنی کپڑے کا بنی ہوئی ایک تھیلی سی ہوتی تھی، اس میں ڈال کے وہ بھی سفر میں ساتھ ہوتی تھی. کیوں حضرت کو اگر ذرا سا بھی شبہ ہو گیا کہ جس گھر سے کھانا آیا ہے اس کی بیوی بے نماز ہے یا بے وضو کھانا بناتی ہے، حضرت نہیں کھاتی. بس مسجد کے کونے میں بیٹھ کے وہ تھوڑے سے چنے کھا لیے، وہ گڑ کھا لیا، پانی پی لیا، السلام علیکم. اچھا ان کا دل بھی نہیں دکھاتے بھائی میں نے کھانا نہیں کھانا، بس میں نے کھا لیا.
ورنہ وہ تحقیق ہوتی تھی، ان کے شاگرد ان کے پڑھنے والے تحقیق کرتے بھی حضرت بھوکے رہ جائیں گے، کم از کم حضرت کا کھانا تو اس گھر سے بنوا لو جو وہی نماز پڑھتی ہو. اور وہ فرماتے تھے کہ اگر بے نماز عورت کا پکا ہوا کھانا کھاؤ گے تو نور ایمان چھن جائے گا. تو اب جناب مجھے بتائیں، ہمیں جو جا کے ہوٹلوں پہ بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، 5 اسٹار اور 7 اسٹار ہوٹلوں میں، اور بوفے لگے ہوتے ہیں، وہاں جو کچھ آتا ہے پکتا ہے، ہمیں پتہ ہے یہ حلال ہے. آپ جو پیزا شریف کھا رہے ہیں، برگر شریف کھا رہے ہیں، آپ جو ماشاءاللہ باہر کی مرغیاں تناول فرما رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو یہ حلال ہے؟ آپ جو صابن نہانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو کہ اس کے اندر خنزیر کی چربی تو نہیں ہے؟ کیونکہ یاد رکھو، یہ نہیں کہ سارے کافر اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں اصول یہ ہوتا ہے کہ سلاٹر ہاؤس جو ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے بچڑ خانے جہاں گوشت بکتے ہیں، ذبح ہوتے ہیں، بنتے ہیں، تو وہاں بڑے بڑے ڈرم رکھے ہوتے ہیں، تو جتنی چربی ہوتی ہے نا، گائے کی بھی کاٹ کے اسی میں پھینک دیتے ہیں، بکرے کی بھی اسی میں پھینک دیتے ہیں، خنزیر کی بھی اسی میں پھینک دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تو خنزیر حرام ہے ہی نہیں. وہ چربی کٹھے ہوتے ڈرم بھر جاتے ہیں تو ان کو سیل کر دیا جاتا ہے، پھر کمپنیاں لے جاتی ہیں، پھر اس کو پگھلاتی ہیں، اسی سے آپ کے ماشاءاللہ صابن بنتے ہیں، اسی سے آپ کی کریمیں بنتی ہیں. یہ جتنی قیمتی کریمیں ہیں نا، سمجھ لو انشاءاللہ 100% حرام ہے. یہ 2-4 روپے والی پتہ نہیں حلال ہو، لیکن جو مہنگی ہے نا، جو 20 ریال کا صابن ہے، 50 ریال کا صابن ہے، 200 ریال کی کریم ہے، وہ خالص اس میں وہ بلا ضرور ہے. اور آپ جو بسکٹ شریف کھاتے ہیں، اسی سے افطار بھی کرتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. آپ نے کبھی پڑھا ہے اس میں کہ اینیمل فیٹ لکھا ہوا ہے یا ویجیٹیبل فیٹ لکھا ہوا ہے؟ پڑھا ہے آپ نے کبھی؟ کیوں پڑھے؟ اگر وہ اینیمل فیٹ ہے یعنی جانور کی چربی ہے تو مشکوک ہے. اس لیے آج ہم پڑھتے ہیں جیسے کہ میرے مدنی پاک نے اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، آپ نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے، قرآن پڑھیں گے، تقریریں کریں گے، بڑے بڑے بیان دیں گے، لا یجاوز حناجرہم، بس ان کا علم یہیں تک ہوگا، نیچے نہیں جائے گا. یعنی اندر علم نہیں ہوگا. نماز پڑھ رہے ہوں گے تو زبانی اللہ اکبر ہوگی، دل ساتھ نہیں دے رہا. نماز پڑھ رہے ہیں بر-زبان تسبیح در دل گاؤ خر، اور دماغ میں اور دل میں یہ خیال ہے یار وہ میں نے فون کرنا تھا، وہ یار میرے گھر سے کال آنی تھی، وہ بھائی پتہ نہیں اب میری بیگم کس حال میں بیٹھی ہے، اور میں نماز پڑھ رہا. ٹھیک ہے فرض ہو جائے گا، بس فرض تو سر سے اتر جائے گا، لیکن نماز تو یہ نہیں ہے نا. آپ رات صرف آج رات تجربہ کر لیں، 2 رکعت نماز اچھی طرح وضو کر کے علیحدہ تنہائی میں کھڑے ہو کے اس طرح پڑھیں کہ ایک ایک لفظ پہ غور کریں، اور سجدے میں اس طرح تسبیح اور دعوات کہیں کہ تیرے آنسو نکل پڑیں. اس طرح صرف تم 2 رکعت پڑھو اور دیکھو پھر اس کا مزہ کیا آتا ہے. ایک رات کا تجربہ تو کر لو، کچھ جاتا تو نہیں یار، کچھ 2 رکعت پڑھنے پہ تمہارا خرچہ تو نہیں ہو جائے گا نا. نماز تو ویسے بھی پڑھتے ہو نا، لیکن وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وہ نماز نہ ہو. 1400 سال اترے ہوئے دین کو گزر گیا، آج تک ہمیں پتہ نہیں ہے. کوئی یوں نماز پڑھتا ہے اللہ اکبر، کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی یوں کھڑے ہوئے کر رہا ہے. نماز ویسے آرام سے بیٹھے ہوں گے، نماز کے کھڑے ہوں گے تو کوئی جناب قمیص ٹھیک کر رہا ہے، کوئی رومال ٹھیک کر رہا ہے، کوئی گھڑی پہ ٹائم دیکھ رہا ہے،
کوئی باقاعدہ موبائل نکال کے دیکھ رہا ہے کال کس کی آئی تھی نماز میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تم نماز ایسے پڑھو کہ انک تراہ ہو، گویا خدا کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تم اس مرتبے پہ نہیں پہنچے ہو تو کم از کم اتنا تو عقیدہ تمہارا ہو کہ انہ یراک، وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا. ایک عدالت میں جج تمہاری طرف دیکھ رہا ہو تمہارا سانس خشک ہو جاتا ہے. ایک ڈی ایس پی ایس پی دیکھ رہا ہو تو ویسے متوجہ ہوتے ہیں کہ نہ اس وقت تمہیں باپ یاد ہے نہ اولاد یاد ہے، ادھر توجہ ہے کامل. اللہ کے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے تمہیں خارش شروع ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ یاد رکھو وہی ہے کہ جب پڑھانے والے وہ نہ رہے. میرے والد صاحب کے استاد تھے مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، نام آپ نے سنا ہوگا. میرے والد صاحب نے ان سے حجت اللہ البالغہ فلسفہ شاہ ولی اللہ، یہ بھی چونکہ ان کے شاگرد تھے وہ براہ راست ان سے پڑھا، اور سورت التحریم سے لے کر سورت والناس تک قرآن کی تفسیر بھی پڑھی. اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب والد صاحب خود عالم تھے، خود حرم میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے، کوئی بچے نہیں تھے. حضرت یہ جبل ابی قبیس پہ رہتے تھے. والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم تیار ہو کے جاتے تھے. یہ تفسیر دیکھو، بیضاوی دیکھو، کشاف دیکھو، جلالین دیکھو، ابن کثیر دیکھو، ابن جریر دیکھو، قرطبی دیکھو، جساس دیکھو، ساری تفسیریں دیکھ کے تیار ہو کے جاتے تھے کہ آج استاد جب سبق پڑھائیں گے تو ہم یہ اعتراض کریں گے، یہ اعتراض کریں گے، یہ اعتراض کریں گے. کہتے جب حضرت سبق شروع کرتے ہمارے سارے اعتراضات کے جوابات خود بخود ہو جاتے، ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ایسا اللہ نے ان کو علم دیا تھا. اور عالم یہ تھا کہ دو دن گھر سے باہر نہیں آتے تھے پڑھانے کے لیے. تو ان کا جو خادم خاص ساتھ رہتا تھا ایسا فرماتے ہیں ان سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ 2 دن سے حضرت فاقے سے ہیں، کچھ کھایا نہیں ہے، چلنے کی ہمت نہیں، بیٹھ کے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں. کھانا ہی نہیں ہے گھر میں، فاقہ ہے. بڑی مشکل سے والد صاحب فرماتے 10 روپے مجھے ملے، 10 روپے وہ اکٹھے کر کے میں ان کے خادم کو دے آیا. اور اس زمانے میں 10 روپے میں 1 مہینے کا راشن آ جاتا تھا کہ بھی حضرت کے لیے کچھ لے کے رکھ لو تاکہ فاقے کی نوبت تو نہ آئے. فرماتے میں آ رہا تھا اور حضرت حرم سے نکل رہے تھے، بلایا، خیر محمد ادھر آؤ. میں چلا گیا. کہنے لگے 10 روپے تم نے دیے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں. کیوں جرت کی؟ میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے. اللہ اگر مجھے بھوکا رکھنا چاہتا ہے تم کون ہو مجھے روٹی دینے والے؟ میں جانوں، میرا رب جانے، وہ ہمیں بھوکا مارنا چاہتا ہے، ہم راضی ہیں. اس دفعہ میں نے رکھ لیا، آئندہ کبھی جرت نہ کرنا، ورنہ میرے پاس پڑھنے کے لیے کبھی نہیں آنا. یہ فقر تھا، یہ کمال. تمہارے فرماتے ہیں ایک دن خوش بیٹھے تھے ایک دن تو میں نے کہا حضرت آپ پہاڑ پہ بیٹھے ہیں، حرم شریف میں بیٹھ کے درس دیں، ساری دنیا کے لوگ فائدہ اٹھائیں، علماء فائدہ اٹھائیں، استفادہ کریں آپ کے علم سے. اب یہاں پہاڑ پہ بیٹھے ہم 1 یا 2 3 طالب آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور عام آدمی. اچھا پھر حضرت کی عادت یہ تھی، حضرت گالیاں بڑی دیتے تھے. سبق سے پہلے کو تقریباً 10-15 منٹ گالیاں دیتے تھے، اور گالیاں بھی ماں بہن تھے. گالیاں دیتے 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 یہاں جھاگ آ جاتی تھی غصے سے. پھر ہاتھ منہ صاف کر کے کلی کر کے آتے، اچھا آپ کتاب کھولو پڑھو. کہنے لگے مولوی خیر محمد اب پڑھنے والے طالب بھی مر گئے، پڑھانے والے استاد بھی مر گئے.
کہا ہمارے پڑھانے والا شیخ الہند تھا اور پڑھنے والا عبید اللہ تھا. حکم دیا افغانستان چلے جاؤ. پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ حضرت کیسے چلے جائیں, کیوں چلے جائیں, کیا کریں گے جا کر. حکم ہے بس, ہو گیا, استاد نے کہہ دیا. انہوں نے کہا آج تو ہم جن کو پڑھاتے ہیں وہی ہمارے گلا کرتے ہیں, وہی ہمیں گالیاں دیتے ہیں, وہی ہماری مخبری سی ایڈی کرتے ہیں. یہ طالب ہے, ان کو پڑھاؤں. اسی لیے شیخ سعدی نے مزاحن فرمایا تھا نا کہ سعدیہ شیرازیہ سب کے مدح کمزاد را, کمزاد چوں ملا شود گلا کند استاد را. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. بس دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. قرآن بھی سچا, میرے مدنی کا فرمان بھی سچا, پر ہماری زبانیں پلیت ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں, اگر قرآن کی ایک آیت بھی سمجھ لو نا, ایک آیت, تو سمجھو اللہ کے نے مجھے نعمت دے. لیکن ہمارے یہاں قرآن کی قدر کیا ہے, سن رہے ہیں, سن رہے ہیں, ادھر سے نکالا, نماز پڑھ کے جائیں گے, یاد ہی نہیں کہ کل میں نے کیا کہا تھا. ضرورت ہی نہیں ان کو یاد کرنے کی. ہاں کوئی فلمی گانا ہو تو ان کو 10 سال بھی نہیں بھولتا. وہ ان کو یاد رہتا ہے. لیکن قرآن کی آیت کا ایک لفظ بھی یاد نہیں رہتا. ہمارے طلباء کو یاد نہیں رہتا ہے. کتاب اٹھانا ان کے لیے عذاب ہے. کون لے کے آئے کتاب؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو اس لیے پڑھاتے بھی چلو ہمیں ثواب حاصل ہو جائے, کوئی سننے والوں کو بھی مل جائے. وہ تو طالبوں والی بات تو نہیں ہے. اگر 2 دن چھٹی کر دو, تیسرے دن طالب کو پتہ ہی نہیں کہ سبق کہاں سے شروع ہوگا. طالب کو پتہ نہیں ہے تو سننے والے کو کہاں سے یاد رہے گا بھائی. بس چھوڑیں, اب دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ بھی رحم کرے اور حضور کی امت پہ بھی رحم کرے. ایک چھوٹا سا وظیفہ میں عرض کر دوں. بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 7 دفعہ یہ دعا مانگ لیا کرو, اللہم ارحم امت محمد, اللہم اغفر امت محمد, اللہم استر امت محمد, اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 10 دفعہ کہہ لیا کرو تو انشاءاللہ اللہ تیری ساری بگڑیاں بنا دے گا. تم جب ساری حضور کی امت کے لیے دعا کرو گے تو امت میں بھی تو کوئی ہوگا نا جس کی وجہ سے تمہارا کام بھی ہو جائے گا. اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ جنازے پڑھنے میں بھی ایک حکمت ہے کہ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ دعا کرنے والے کی وجہ سے بخشے جاتے ہیں, اور بعض جنازے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنازے والے کی وجہ سے اللہ رحم کر دیتا ہے کہ تم نے میرے ولی پر دعا مانگی ہے, جاؤ میں تم پر رحمت کرتا ہوں. اس لیے یہ 4 ہی کلمے ہیں یار, کون سا مشکل وظیفہ ہے. کوئی ایک ٹانگ پہ تو کھڑا نہیں ہونا. کوئی میں نے تمہیں چلہ تو نہیں بتایا کہ قبرستان میں جا کے کھڑے ہونا ایک ٹانگ پہ, اور جانا بھی رات میں, اور اگر شاں کی آوازیں ہیں تو نہ ڈرتا, وہ تو ویسے ہی آئیں گی. اس میں پیر کا کیا کمال ہے. سارے مکر ہیں, فریب ہیں, دھوکے ہیں, فراڈ ہیں, کچھ نہیں ہے ان کے پاس. نہ علم رحمانی ہے اور نہ علوم شیطانی ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کو دروازہ بند کر کے لے لو ہاتھ میں ڈنڈا اور فل مار دو. اس سے بعد پوچھے جی ہاں کون کون سے علم آتا ہے آپ کو بتاؤ ذرا. تو سب ہمارے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے. 4 لفظ ہیں, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اغفر امت محمد, اللہم استر امت محمد, اللہم اجبر
امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 4 لفظ ہیں سارے، ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی. اور جب تم حضور کی امت کے لیے دعا مانگو گے، اس میں سب آ گئے نا، صحابہ آ گئے، تابعین آ گئے، محدثین آ گئے، مجتہدین آ گئے، فقہاء آ گئے، اولیاء آ گئے، حضور کی ساری امت ہے نا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ فطرت بھی کئی دفعہ آئی ہے، کئی دفعہ انقطاع آیا ہے وحی میں. تو پہلی 5 آیتیں اتری، پھر سورۃ المزمل اتری، اس میں اللہ نے اپنے مدنی کی ایسی تربیت کی ہے کہ ساری رات کھڑے رہو. یا ایھا المزمل قم اللیل، ساری رات کھڑے رہو، تھوڑا سا آرام کر. من طلب العلا سحر اللیالی، عرب کا کلام ہے کہ جس آدمی کو بلندیوں پہ پہنچنا ہو نا، وہ راتوں کو نیند نہیں کرتا، جاگتا ہے. ہو اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس لیے اب اس کے بعد جناب یہ تربیت ہوئی، اور پھر یہ بھی حکم دیا کہ صرف کھڑے نہ رہو، رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو بنا بنا کے پڑھو، سنوار سنوار کے پڑھو، پورے ادائے شروع سے پڑھو. کیوں؟ جب تم اس طرح مکمل ہو جاؤ گے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم نے آپ پہ ایک بہت بڑا بھاری کلام اتارنا ہے. اتنا بڑا بھاری کلام ہے کہ لو انزلنا علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم پہاڑوں پہ قرآن اتار دیں پہاڑ بھی پھٹ جائیں. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی امانت آسمان اور زمینوں پہ اتارنے کی ارادہ فرمایا. انہوں نے کہا یا اللہ ہم نہیں بوجھ اٹھا سکتے، ڈر گئے، اشفقنا منها. اسی لیے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اور میرا مدنی رات کو ہم کیوں جگوا رہے ہیں؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم مقیلا، کہ رات کا جاگنا جو ہے یہ نفس کے کچلنے کے لیے سب سے زیادہ قوی چیز ہے. اور پھر آپ نے دن میں تو فارغ نہیں رہنا. ان لک فی النہار سبحا طویلا، تبلیغ ہے، دعوت ہے، گھر کے کام ہیں، امور دنیا ہے. ان سب چیزوں پر طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا؟ وذکر اسم ربک، اپنے اللہ کے نام کا ذکر کرو. اور جب ذکر کرو وتبتل الیہ تبتیلا، سب سے کٹ کے صرف اسی کی طرف جڑ جاؤ. جب تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو رب المشرق مشارق والمغارب، وہ تو سارے مشرق و مغرب کا رب تو پھر وہی ہے، اور اسی کو اپنا سہارا بنا لو. یا اللہ جب میں تیرا ذکر کروں گا، تیری دعوت دوں گا، تیرا نام لوں گا اور تیرے نام کے لیے اعلان کروں گا تو دنیا تو ستائے گی. فرمایا فاصبر علی ما یقولون، جو کہتے ہیں صبر کرو، اور ان کو اس طرح بھی نہ چھوڑو کہ گالی گلوچ، وہجرہم ہجرا جمیلا. باقی جو آپ کو ستا رہے ہیں آپ فکر نہ کریں. ذرنی والمکذبین، مجھے چھوڑیں اور اپنے تکذیب کرنے والوں کو جن کو میں نے نعمتیں دی ہیں، جو نعمتوں کی وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں. ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ مہلہم قلیلا، تھوڑی سی مہلت دے دو، ہم نے ان کے لیے بڑا انتظام کر رکھا ہے. انا لدینا انکالا وجحیما. یہ ساری تکمیل ہونے کے بعد اب حکم آیا کہ یا ایھا المدثر، یاد رکھیں دثار مانا جو کپڑا اوپر سے لپیٹا جائے، شیار مانا جو بدن کو لگنے والا کپڑا ہو. وہ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ الانصار شعار والناس دثار، انصار مدینہ جو ہیں وہ تو میرے ساتھ ہیں اور باقی دنیا بھی میرے ساتھ ہے، جن کو میں گویا کہ لپیٹ کے چل رہا ہوں. اب حکم الکم، کھڑے ہو جاؤ. بعض علماء نے فرمایا یہ اپنے ظاہر پہ یا دور سو رہے تھے. اللہ نے فرمایا میرا بدنی اب سونے کا وقت نہیں ہے، اب جاگنے کا وقت ہے.
آج ہمارا بھی یہی حال ہے نا کہ امت سو گئی ہے. اسی لیے ایک بار رویا تھا نا کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جب کھڑے ہونے کا وقت آیا تو لمبے پڑ گئے. کافروں سے مقابلے کا وقت آیا تو اپنے آپ کو بھی بیچ ڈالا، اپنا ضمیر بھی بیچ ڈالا، نفس بھی بیچ ڈالا، ایمان بھی بیچ ڈالا. اسی لیے وہ غریب کہتا تھا نا، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اور تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من. پھر تیری کوئی قیمت نہیں ہے، پھر تم وہی دھوبی کے کتے والے کی بات ہے، نہ ادھر گھر کے نہ گھاٹ کے. اس لیے اب اللہ کے نبی کو حکم، اور بعض علماء نے فرمایا کہ کم کا حکم کا معنی یہ ہے کہ بالکل استقامت کے ساتھ اب دین کے انذار کے لیے کھڑے ہو جائیے. ایک تو ہے نا سوئے ہوئے تو اٹھیے، ایک یہ نہیں ہے کہ اس سے مراد اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ اب جناب استقامت کے ساتھ اپنی دعوت کے کام کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور میں کم فانذر، اور یاد رکھے کہ کئی مقام پہ اللہ نے سب سے پہلے فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں. اور کسی جگہ اللہ نے حکم دیا میرے مدنی لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، مکے والوں کو اور مکے کے باہر والوں کو بھی ڈرائیں. اور کسی جگہ اللہ نے حکم دیا کہ ساری مخلوق کو ڈرائیں، کیونکہ آپ ساری مخلوق کے لیے پیغمبر کافۃ للناس. اسی لیے ہم نے آپ کو نذیر بنایا ہے، اور ہر امت میں ہم نے نذیر بھیجا ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا رسلا مبشرین ومنذرین وانذر الناس. یاد رکھو انذار مانا ہوتا ہے ڈرانا، لیکن یہ عام ڈرانا نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ خوفہم، فرمایا انذر. تو انذار کے معنی میں فرق یہ ہے کہ ڈرانا جو ہے وہ تو دشمن کا بھی ہوتا ہے، لیکن انذار کا معنی یہ ہے جس انذار میں بھی پیار ہوتا ہے، اس لیے ڈرایا جا رہا ہے کہ اگلا جہنم سے بچ جائے. تو یہ پیار ہے نا، انذار کے اندر چھپا ہوا ہے نا کہ اللہ کے نبی انذار کیوں دے رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا بجلی کے فاتورے آتے ہیں، بل آتے ہیں، لکھ دیتے ہیں انذار. مانا ہوتا ہے کہ بھی ہم انذار کریں آپ کو، ایسا نہ آپ کی بجلی کٹ جائے. اس لیے اللہ نے کسی جگہ پیغمبروں کو یہ نہیں کہا کہ خبر ڈرائیں، فرمایا انذرہم. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پورے قرآن میں جہاں بھی آپ نظر ڈالیں گے ہمیشہ انذار اور تبشیر، یعنی انذار بھی اور تبشیر بھی دونوں تقریباً لازم ملزوم ہوتی ہے کہ ڈرائیں بھی اور خوشخبری بھی دیں، نذیرم و بشیرا. لیکن یہاں صرف انذار کا حکم دیا گیا ہے، تبشیر کا ذکر نہیں ہے. یہاں جو حکم ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، تو علماء نے فرمایا کہ یہاں موقع انذار کا تھا، ابھی تو ان کو ڈرانا تھا نا، شرک سے بچانا تھا نا. کوئی اچھے کام کریں گے تو پھر بشارت دیں گے نا. بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس مقام پر بھی تو ابھی نہیں پہنچے نا. پہلا کام تو انذار ہے.
اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے صرف انذر کا حکم دیا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ کبھی ایک جز کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور دوسری جز جو ہے وہ خود سمجھ آ جاتی ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لیکن اگر محمد رسول اللہ نہ کہے تو جنت میں جائے گا. تو معنی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، دوسری جز معلوم ہے کہنے کی ضرورت ہی نہیں. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جب ہم اسلام میں آئیں گے اور اس کی الوہیت کا اقرار کریں گے تو پھر حضور کی رسالت کا بھی اقرار کریں گے. من قال لا الہ الا اللہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، معنی محمد رسول اللہ خود بیان میں موجود ہے، اس کے ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں. جیسے فرما دیا للہ المشرق والمغرب، تو شمال جنوب کس کے لیے ہے؟ لیکن ذکر صرف مشرق معنی یہ ہوتا ہے سب کچھ اسی کے لیے ہے. چونکہ عام محاورہ یہ ہے کہ جناب مشرق سے لے کر مغرب تک، مانا سارا ملک، ورنہ جہت تو مشرق بھی ہے، مغرب بھی ہے، شمال بھی ہے، جنوب بھی ہے. تو اس لیے یہاں اللہ نے حکم دیا، اور حکم یہ تھا کہ قم فانذر واللہ اعلم. میں پاکستان سے جدے میں آیا ہوں اور جدے سے میں مکے آیا، نماز پڑھ کے چلا گیا، کوئی بات نہیں. بھائی احرام اس وقت ضروری ہوتا ہے جب پاکستان سے تو مکے کی نیت سے آ رہے ہو. اگر پاکستان سے جدے کے لیے آ رہے ہو یا مدینہ شریف کے لیے آ رہے ہو تو کوئی احرام ضروری نہیں. مجھے بہرحال صحابی کا نام تو یاد نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور کا خون مبارک جو تھا وہ ایک صحابی نے پی لیا. کہتے ہیں کہ جی حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری لگی تھی اور بیماری میں جسم میں کیڑے لگ گئے تھے، اور کیڑا جب گر جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ ایوب وہ کیڑا اٹھاتا اور بدن یعنی اپنے جسم پہ زخم میں واپس ڈال دیتا ہے. یہ 101% جھوٹ ہے. پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. دیکھیں نا، اللہ نے قرآن پاک میں سیدنا ایوب علیہ السلام کے واقعے کا پورا ذکر فرمایا ہے. اور اللہ نے قرآن میں 2 مقام پہ ذکر ہے کہ رب انی مسنی الضر، اور دوسری جگہ پہ آتا ہے رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. کسی جگہ بیماری کا ذکر نہیں ہے کہ کون سی بیماری. ایک جگہ ضر کا ذکر ہے، مطلقاً تکلیف، اور ایک جگہ تکلیف بھی ہے، اور اس تکلیف کی وجہ سے عذاب بھی، تکلیف بھی پہنچی ہے. لیکن یہ جو واقعات ہیں نا کہ کیڑے پڑ گئے اور پھر کیڑے گر جاتے تھے اور ایک دفعہ کیڑا زبان پہ بھی آ گیا تھا اور فلاں، یہ ساری یہودی روایات ہیں، اسرائیلی روایات ہیں جن میں کوئی حقیقت نہیں. کبھی اللہ اپنے انبیاء کو ایسی بیماری نہیں لگاتا کہ لوگ نفرت کریں. امتحان ہے، تکلیف آ گئی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایسی بیماری کہ جو رسوائی کا باعث بن جائے نہیں. آپ کے بدن پہ تکلیف تھی، اللہ نے جب بیماری کا نام نہیں لیا، اللہ نے اپنے پیغمبر کی اتنی شان رکھی ہے کہ صرف یہ ذکر ہے کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، آگے ذکر نہیں کیا وہ تکلیف کیا ہے. تو تم کہاں سے یہ ڈھونڈ کے لے آتے ہو؟ یہ سارے اسرائیلی روایات ہیں کہ کیڑے پڑ گئے تھے اور زبان پہ بھی کیڑا آ گیا، ذکر سے بھی بند ہو گئے. ساری جو بات ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں.
بس تکلیف تھی کیا تھی اللہ جان. اس کے بعد اللہ نے جب مہربانی فرمائی تو حکم دیا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب کہ اپنا پاؤں ماریں اور اس پانی میں غسل کر لیں اور پانی پیئیں بھی اور غسل بھی کریں, بس ساری بیماری چلی گئی. بہرحال میں نے عمرہ کیا, حج قریب, اور میں نے رمضان کے مہینے کے بعد میں نے عمرہ کیا اور حج قریب آتے ہی میں نے ارادہ بدل دیا, پھر دوست کے ساتھ حج بھی کر دیا. ایک بکری دیں بس ادا کریں. پاکستان سے مکے آئے ہیں لیکن احرام نہیں باندھا, دم پڑ گئی. مدینے سے عمرہ کیا ہے وہ تو عمرہ الگ ہے نا, وہ تو آپ مکے آ گئے, داخل ہو گئے, پھر بعد میں آپ مدینہ شریف گئے. میں نے قرآن یاد کیا تھا, بھول گیا ہے, اللہ معاف کرے, گناہ کبیرہ ہے قرآن یاد کر کے بھلا دینا. تم کوشش میں لگے رہو, نہیں یاد ہوتا نہ ہو. ہمارے ذمہ ہے کہ ہم کوشش کریں. السعی منا والاتمام من اللہ. ایک آیت, 2 آیتیں, 4 آیتیں روز کی یاد کرتے رہو, بس لگے رہو. هذا سلمك الله موضوع امك الذي لا تستطيع النوم وغيرها. ارجو منك ان تراجع الشيخ الذي يجلس تقريبا عند باب الملك عبد العزيز وهم يدلوك على الشخص الذي يعرف هذا الموضوع. انا لا افهم. قبرستان میں دعا کریں کوئی حرج نہیں, ہاتھ اٹھائیں نہ اٹھائیں کوئی مسئلہ نہیں. ہر دعا میں یہی ہے, ہاتھ اٹھا لیے ٹھیک ہے, نہیں اٹھائے تب بھی دعا ہو سکتی ہے. دعا کریں, آپ دعا کرتے ہیں, اللہ آپ کو جزا دے, اللہ شفا دے. پاکستان میں کس فرقے کو حق سمجھتے ہیں؟ ہر اہل سنت والجماعت سب حق پہ ہیں, بس جو مشرک نہ ہو, قبر پرست نہ ہو, صحابہ کا دشمن نہ ہو, اہل بیت کا دشمن نہ ہو, وہ حق پہ. جو سنتیں ہم ادا کرتے ہیں یا نوافل, ہاں اگر فرائض میں کوتاہی ہوگی تو ان سے قیامت میں کمی کو پورا کر دیا جائے گا. اگر آپ کا قطرہ پیشاب کا نہیں رکتا ہے, 20-25 منٹ کے بعد پھر قطرہ آ جاتا ہے, اب ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو اور نیچے انڈر ویئر رکھو, اس کو بدل دیا یا اسی وقت دھو لیا. اگر آپ نے شوال میں عمرہ کیا اور پھر حج کریں گے تو ایک بکری دینی ہوگی. بھئی آپ کو آخر فضائل اعمال سے تکلیف کیا ہے؟ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا. تم نہ پڑھا کرو, نہ سنا کرو, بس بات ختم ہو. آپ کو تکلیف ہے تو آپ نہ پڑھیں نہ سنیں, کوئی پکڑ کے تو نہیں لے جائے گا نا. آپ کہیں گے میں نہیں سنتا, بس خلاص, السلام علیکم. روز ایک فضائل اعمال, فضائل اعمال, فضائل, انا للہ و انا الیہ راجعون. جب آدمی اللہ کسی پہ ناراض ہوتا ہے نا, اس کو اپنے اولیاء کی دشمنی میں ڈال دیتا. توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو, نہ سنو, نہ جاؤ, نہ ان کی مجلسوں میں بیٹھو. اگر امام بدعتی ہے نماز نہیں ہوتی. تفسیر ابن کثیر سورۃ المزمل, یہی تو پڑھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا مقصد ہے. میں پاکستان گیا تھا, واپس آ گیا بغیر عمرے کے,
اور میں حدود مکہ میں رہتا ہوں تو آپ عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں. میرا ارادہ نہیں تھا. ہاں جی آپ کا ارادہ کھانے پینے کا تھا, باقی ہر چیز کا ارادہ تھا, سامان لانے کا بھی تھا, دوستوں کو ہدیہ دینے کا بھی تھا, لیکن آپ کے عمرے کا ارادہ. اگر اب آج کل آپ کا نماز کا بھی ارادہ نہ ہو تو یہ بھی چھوڑ دیں گے, کیا خیال ہے؟ ارادہ نہیں تھا, نہیں پڑی. میں اپنی ساس کو ملنے کے لیے جاؤں گا مدینے میں, بالکل جائیں, واپسی پہ عمرہ کریں. ساس کا خیال ہے, تمہیں عمرے کا خیال نہیں ہے کہ مدینہ منورہ میقات ہے. حضور پاک ہمیشہ احرام باندھ کے آئے ہیں. حضور پاک کبھی بغیر احرام کے میقات سے نہیں گزرے, صرف ایک دفعہ بغیر احرام کے ہیں جب فتح مکہ ہوا, اور فرما دیا اللہ نے مجھے اجازت دی. کہتے ہیں جی کہ تبلیغ میں جو 3 دن لگاتے ہیں, 40 دن لگاتے ہیں, اور یہ جو 2-2 سال کے کنٹریکٹ پہ آئے ہیں, ان پہ تو آپ نے کبھی اعتراض نہیں کیا. ان کے بیوی بچے اپنے ملک میں ہیں, ان کا تو تمہیں خیال نہیں ہے, صرف دین کے کام میں تکلیف ہو رہی ہے. نہ لگاؤ جناب, آپ نہ 3 دن لگاؤ نہ 3 منٹ لگاؤ, اللہ نے تمہیں محروم کیا ہے, کیوں لگاؤ؟ ساری زندگی لگاؤ تبلیغ میں. حرم میں جگہ ہوتی ہے, لوگ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ محروم رکھتا ہے کہ نماز پڑھیں, جان چھڑا کے بھاگنا چاہتے ہیں. نماز تو ہو جاتی ہے. اگر ہم سجدے میں تسبیحات کے علاوہ دعا پڑھیں, وہ دعائیں جو حضور نے پڑھی ہیں, وہ جائز ہیں. ہمارا کیمپ شمیسی میں ہے, ہم جبل عمر کام کے لیے آتے ہیں. ہمارا حج بالکل حج افراد, جتنے والوں کا بھی افراد ہوگا, شمیسی والوں کا بھی افراد ہوگا. نماز میں نیند بہت آتی ہے, آئے گی. فلم دیکھتے ہوئے تو نہیں آتی. نہیں, اگر رات کو ٹی وی پہ بیٹھے ہوں 6 گھنٹے, مجال ہے آنکھ جھپکے, تو خود غور کرو نا وجہ کیا ہے. وجہ یاد رکھو یہی ہے کہ ہمیں شیطان ہر طرح سے روکنا چاہتا ہے. کبھی نیند کر کے روکنا چاہتا ہے, کبھی کانٹے چبھو کے روکنا چاہتا ہے, کبھی گانے سنوا کے روکنا چاہتا ہے. آپ آرام سے نیند کیا کریں گے تو نیند نہیں آئے گی. تو جب آپ نیند والا وقت جو ہے فلمیں دیکھنے میں گزاریں گے تو پھر تو نیند آئے گی. پاکستان سے احرام سے واپس حرم تک آئے, احرام نہیں باندھا, دم پڑ گئی, عمرہ بھی کریں. جب امام نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له, سنو اور چپ رہو. مانا تلوار کے کنارے کا یہ ہوتا ہے, یعنی بڑا نازک مقام ہے کہ حدیث پہ عمل ہے, الحمدللہ جماعت حق ہے, لیکن خدا نہ کرے جب غلطی ہو پھر کیا کریں گے؟ اب دیکھو نا, ایک آدمی اپنے امام کی قول کو بھی ادب کرتا ہے تو نبی کی حدیث کا گستاخ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ حدیث پہ عمل کر رہا ہے, لیکن جہاں حدیث سمجھ نہ آئی, تضاد آ گیا, تعارض آ گیا, حل نہ ہوا, پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ انکار حدیث. یعنی وہ آخری سٹیج پہ تو پہنچا ہوا ہے نا, اس کے بعد تو پھر گرنا ہے نا. بیٹے بیٹیوں کے لیے کوئی طواف نہیں, اپنے لیے کرو, ان کے لیے دعا کرو. طواف کے دوران ہاتھ نہیں لگا سکتے خانہ کعبہ کو, ما سوا حجر اسود یا رکن یمانی کے. طواف کی نیت کیسے کریں؟ طواف کے لیے جا رہا ہوں, اللہ قبول فرما, بس زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں, کہہ دو, کہہ سکتے ہو. کہتے ہیں کہ میں نے ایک مولوی سے سنا تھا کہ حضرت علی نے 24 گھنٹے میں 60,000 قرآن مکمل کر لیا. اب جناب کسی نے آپ کو غلط سنایا.
کبھی حضرت علی نے 60,000 قرآن ختم نہیں کیا. حضرت علی انسان تھے. 60,000 قرآن ایک گھنٹے میں ویسے کوئی تصور ہے؟ حضور پاک نے کبھی ختم نہیں کیا، حضرت علی نے کیسے کر لیا؟ بس کسی ذاکر نے بنایا ہوگا نا، کسی ملنگ نے. تکبیر کے الفاظ اللہ اکبر ایک دفعہ، 2 دفعہ کیا مطلب؟ ہاں، جو تکبیر اقامت ہے اللہ اکبر، اس میں اگر آپ 4 دفعہ بھی کہیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا، وہ بھی جائز ہے. ایک دفعہ کہو وہ بھی ثابت ہے. اگر دم پڑ جائے تو ایک بکری حدود حرم میں ذبح کر کے غریبوں کو کھلائیں، ان کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا. اگر ہم حج پہ جائیں گے، مکے والے لوگ ہیں، امام کے پیچھے پڑھیں اسی طرح پڑھ لیں، ورنہ اپنے خیمے میں اپنی جماعتیں کریں. سنی لڑکے کا شیعہ لڑکی سے نکاح نہ کریں. حضور کا نکاح جو ہے بی بی خدیجہ کے ساتھ کس نے پڑھایا تھا؟ تمہیں کیا فکر ہے جی؟ نہیں، اب دماغ کی خرابی ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ہے. ابو طالب نے پڑھایا تھا، اور اس وقت قرآن آیا ہی نہیں، شریعت آئی نہیں، اسلام آیا ہی نہیں. آپ کی عمر 25 سال تھی، نبوت تو 40 سال کے بعد ملی ہے. میں چھٹی پہ گیا تھا، واپس آ گیا ہوں. عمرہ کر سکتا ہوں، کریں گے تو پھر حج کرو گے تو بکری دینی ہوگی. حج نہیں کرنا ہے 100 عمرہ کرو. میں نے شوال میں اگر عمرہ کیا ہے اور حج کروں گا تمتع ہو جائے گا، ایک بکری آپ کو دینی ہوگی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں مکے والے کو عمرہ ان مہینوں میں نہیں کرنا چاہیے. اگر عمرہ کرے گا تو اس کو دمیں جبر دینی پڑے گی. وہ کہتے ہیں جرمانے کی بکری دینی پڑے گی، تمتع نہیں ہوگا اس کا. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس عمرہ کیا، حج کیا، تمتع ہو گیا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر امة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.